साइड ले रहा हूँ। अली भाई इधर को अली एक मिनट गाड़ी स्टार्ट करे तो नहीं, गाड़ी स्टार्ट करके छोड़ दो। कर दीजिएगा, आप बंद कर दीजिए। कर दो। हाँ हाँ ये क्या वो ये बैग भाई मैं बैटरी निकालूं। मोहम्मद सलावत
محمد آل محمد صلوات جس نے طوفان بلا اللہ کا گھر لے لیا اسنام سے اللہ کا گھر لے لیا جس نے طوفان بلا جے
غم نکلا صدا اور چادر تطہیر میں زہرا نے بڑھ کر لے لیا چادر تطہیر میں زہرا نے بڑھ کر لے لیا جس نے طوفان بلا میں سورہ فاتحہ شام سے جب اہل بیت باسر اوریا چلے یعنی سوئے کربلا چاگر پاس چلے اور لے کے شہیدوں کے سر بے سر و ساما چلے اور کرتے ہوئے یہ بیان بادل نالا چلے کرتے ہوئے یہ بیان بادل نالا چلے ارے آج ہے 40واں حضرت شبیر کا ارے تشنہ دہن گوشت ہے خنجر و تقدیر کا ارے راہ میں ان سے کوئی پوچھتا کر آن کر کس کے ہو ناموس تو کس کے ہو لگتے جگر ارے کس نے لوٹا تمہیں کس نے کیا بے پدر ارے کہتے تھے اہل حرام ان سے یوں باچشم تر کہتے تھے اہل حرام ان سے یوں باچشم تر ارے تم سے بیاں کیا کرے اپنے ہم احوال کو ارے دفن ہے کرنے چلے فاطمہ کے لال کو ارے وہ جو حرم محترم شاہ کے باسد بخار منزل طے کرتے ہار پہنچے در کربلا ارے دور سے وہ قتل کا ان کو دکھائی دیا رو کے یہ کہنے لگے حضرت زین العباد رو کے یہ کہنے لگے حضرت زین العباد ارے اونٹوں سے اترو تم کرتے ہوئے شور و شور ارے روتے چلو پیادہ پا یہاں سے بلاشے حسین ارے حضرت سجاد سے سن کے حرم یہ کلام پیٹتے روتے ہوئے اونٹوں سے اترے تمام آئے جو لاشوں کے پاس ہائے وہ ناشاد کا ارے سر کو لگے پیٹنے وارثوں کے لے کے نا سر کو لگے پیٹنے وارثوں کے لے کے نا ارے چادر سر سے اتار آنسو بہانے لگے ارے ہاتھوں سے اس بن کی خاک سر پہ اڑانے لگے حضرت سجاد نے دیکھ کے یہ ماجرا بیویوں کو ساتھ لے خوب سمادان کیا سر جو شہیدوں کے تھے بیچ میں ان کو رکھا اور سینہ سر پیٹ کر رو رو یہ نوحہ پڑا سینہ سر پیٹ کر
دن ہائے ہائے قتل ہوا تشنلا ارے شادی کا جوڑا جو تھا مل گیا مٹی میں سا اس کا بھی چیلوم ہے آج ہائے ستم ہے غدا اس کا بھی چیلوم ہے آج ہائے ستم ہے غدا ارے اکبر و اصغر کا بے آج ہے 40 ارے شاہ کے لشکر کا بے آج ہے 40 شام سے جب بلند صلوات آپ لوگ پلیز تھوڑا آگے آ جائیے سب آگے آگے آ جائیں درخواست سب آگے آگے آ جائے درود پر محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا سیما بقیت اللہ الاعظم روحی و ارواح العالمین للتراب مقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وقال النبي إن للحسين حرارة في القلوب لا تبرد أبدا. Respected brothers and sisters in Iman and martyrs of Karbala who are participating on humanitarian grounds. My human fellows, today we are here to salute the family of Prophet who sacrificed their everything
but saved Islam and religion for us. As Quran says, لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر الله. If there were not these martyrs of Karbala, and these martyrs were not stopping the tricks of Yazid, there was no place of ibadat for Christian, Jews, Muslims, non-Muslims on the surface of earth. It means system of worship was saved and secured by Imam Hussain alayhi salam. Imam Hussain is not only savior of Islam, Imam Hussain is savior of dignity of human beings. Imam Hussain told us how to survive, how to live, how to fight for our rights. Imam Hussain saved the hard work of prophets. That is why we always remember him as heirs of prophets. Assalamu alayka ya warisa Adam safwatillah. Assalamu alayka ya warisa Nuh nabiyillah. Assalamu alayka ya warisa Ibrahim khalilillah. Assalamu alayka ya warisa Musa kalimillah. Assalamu alayka ya warisa Isa ruhillah. Assalamu alayka ya warisa Muhammadin habibillah. Imam Hussain alayhi salam got victory over the worst terrorist of the time. Today, after 1374 years after the tragedy which happened in Karbala, we are proud to announce that we are follower of peaceful leader. And after that frame of time, our emotions are not cold or frozen. We are still alive like the Muslims of first century. This is my honor to introduce our leaders. We are proud of Ahlul Bayt. We are loyal toward progeny of Prophet. We are loyal toward Quran. Yazid was trying to amend Quranic education, and Imam Hussain stopped him. And today, after 1374 years, we are on the same track. We were being slaughtered. We have been killed. We have been kidnapped. We have been sacrificed. But we did not let loose our dignity of Karbala. If today, before Western media, we want to invite non-Muslims toward Islam, we are proud to say, please accept Islam, which leader is Hussain, not that religion which leader was Yazid. There are two types of Muslims. It's very important to learn. Hussaini Muslims and Yazidi Muslims. You are looking Al-Qaeda, Taliban, Sipah Sahaba, Lashkar Jangvi, terrorist, follower of Yazid. They are killing us in Bahrain, in Saudi Arabia, in Syria, in Pakistan, in Afghanistan, in each and every place of
universe. But who is winner and who is loser? You could not demolish our idea. You could not bow the necks of followers of Imam Hussain. They are still here with alam of Abbas alayhi salam. You cut the hands of Abbas. Who is the winner? Now in each and every city. Ladies and gentlemen, tragedy of Karbala reminds us loyalty to the mission of Prophet. Imam Hussain is savior of Quran, savior of Islam, savior of all religions, positive and plus mentality and ideology, theology. We are here in frozen weather, see small children, our sisters, they left their homes. I know the people who are sick, but they left their homes for Hussain. How much love this nation has for Hussain. Because Sayyida, mother of Hussain, asked Allah, "Oh Allah, give me the nation who will cry and mourn for my children and will not mourn for their children." This is the nation. We invite all Muslims toward these processions. These are not sectarianism processions. We are not sectarianist. We believe in the unity of Islam. All Muslims should come forward and should participate in this procession, which is against Yazid, against terrorists, against who was trying to demolish the ideology of Islam. And Hussain ibn Ali, due to his martyrdom and his companions' martyrdom, saved the system of Islam, system of justice. Right now in Karbala, there are almost 30, more than 30 million people who are having the procession of Chehlum, because this is the sunnat of Zainul Abidin. This is the sunnat of Sayyida Zainab. They are there. When Bibi Zainab saw the alone grave of his brother, she said, "I wish one day the city of my brother will get more crowd. I will say to Sayyida Zainab, oh Bibi, please come and visit the universe, not only in the Karbala, on the roads of each and every city of the world. Now your brothers, mourners are here, everywhere. This azadari of Imam Hussain will remain until the last day of this world, because mother of Hussain is praying behind these processions and these majalis. See the intent, noble intent of this crowd. I see my sisters wearing black clothes, coming to the procession, establishing the sunnah of Bibi Zainab, because she wore the black clothes when she came to salute her brother in Karbala. I was last night thinking, and I was doing some research, how many people came in first procession. I was shocked. Only 18 people. 12 ladies, 5 children.
and one leader of the caravan. Only 18 people came in Karbala from Damascus. But now, see the millions of people. They are mourning for Hussein. I salute you as well, my brothers and sisters in Iman. You are a real follower and loyal of progeny of Prophet. After that much killings, you never left the way of Azadari. Recently they killed Allama Nasir Abbas. They killed few people in Rawalpindi. They are killing 5 Shias each and every day in Karachi. They killed in Baltistan. They killed in Parachanar. They killed in Gilgit. They killed pilgrim of Imam Hussain. They killed in each and every city of Pakistan. They are killing in Bahrain. They are killing in Damascus. They are killing in Saudi Arabia. Could they stop procession of Imam Hussain? Could they stop Majlis of Imam Hussain? They will remain. It will remain. Yazid will go. Hussain will remain. Al-Qaeda will go. Azadari will remain. Taliban will go away. Allama Abbas will remain forever. All the killers like Al-Qaeda, like Osama, like Qaddafi, like Hassan al-Bakr, like Ziaul Haq, like Saddam, like Bani Umayyah, like Bani Abbas, they will get finished. But the name of Hussein will be in this world and hereafter. نعرہ سلوات حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد نعرہ حیدری یا علی. My brothers and sisters in Iman, keep in your mind that you are the strongest nation of the world. Nobody could defeat you after using that much weapons. They used chemicals against us. They used tanks against us. They used artillery against us. They used weapons against us. They bombed us. But Alhamdulillah, we are alive. And we all are ready for that shahadat, which is sa'adat for each and every follower of Hussein ibn Ali. From here, Melican Park, because due to the request of police, we won't be able today to walk on the road due to weather and due to emergency. We are going to make rounds in this Melican Park today. From this forum, I would like to deliver the message to global media, to international newspapers and TV channels, that we Shias are most oppressed community of the world, and we are peaceful people of the world. We have right to come on the roads. If on Toronto, in London, in New York, these governments do not stop us from the procession of Imam Hussain, how come in the Muslim country Pakistan, these so-called takfiris are trying to stop the processions of Imam Hussain? We start collective baddu'a today against takfiris due to the alam of Abbas, due to the blood of Hussain, due to the blood of Ali Asghar, due to the blood of Ali Akbar, due to the blood of martyrs of Karbala, due to the tawassul and wasida of prisoners of Karbala. We all do collective baddu'a against takfiri people, and we urge Allah, we request Allah, oh Allah, please demolish them as you demolish Yazidi army. Please demolish them as you demolish Saddam and Hassan al-Bakr.
Please give them punishment as you gave punishment to Ziaul Haq. Please punish them as you punished Osama bin Laden. In the end, I will share with global media that after that much killing, that much troubles, hassles, stops, breaks, nobody could stop the aza of Hussein ibn Ali. And inshallah, up to the last moment of life, we will keep it up as we have been doing for centuries and centuries. In this weather, show me another personality for whom the Muslims can get this kind of crowd. This is only Hussein. As Hussein's grandfather said, Inna lil Hussein hararatan fil qulub. Most certainly, for my Hussein is a warm, is heat in the hearts of mu'mineen. This heat cannot get cold due to weather, due to surrounding, due to circumstances. Let me finish my humble topic in English. For those, especially the children, it's my privilege to convey them this message. We were conveyed by our fathers, mothers, our forefathers, and we would want to convey to you. Please keep it up. This is our duty. We were born for Imam Hussein, and we will die for Imam Hussein. لبيك يا حسين 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 Hussein ibn Ali said several times, Hal min Nasiri Yansur. Few times. See, this was the demand of Hussein. See the supply of Hussainis. Oh Mawla, you ask few times that I need help. And we are here. Million times we are saying in the word, Labbaik ya Hussein, Labbaik ya Hussein. In the end, children, please do not forget, honor Muhammad. Youth, do not forget Ali Akbar. Elders, do not forget Habib, Muslim. I was studying the tragedy of Karbala, and I saw one tradition when an old companion of Muslim Ibn Awsuja Asadi is asking his friend Habib, can you do me a favor? I give you cloth, please tie it up around my back. Why? Because my back doesn't stand. Only few hours left. I want to say to Prophet, I was loyal to your grandson, even with my broken back. Allahu Akbar. This was the advice for us. This is the footstep for us. How Imam Hussein's army was trying to come first. Each and everybody was trying to get killed before other. Usually people escape, but in Karbala everybody was eager. When Habib asked Muslim in the night of Ashura, you are dyeing your beard. Is this the time?
to dye the beard? He says, I am happy. Only one night has left between me and Jannah. That's why we are proud that we are lover of Imam Hussain. Please keep it up. Show your loyalty to Ahlul Bayt. Try to not have duplication. I will urge the Toronto people, at least for next year, please do not have any majalis at the time of procession. This is our international and global policy. Please give some sacrifice for the procession of prisoners of Karbala. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. مومنین مومنات، آج ہم میلکن پارک میں اسکاربرو میں اسیران کربلا کی یاد میں شہدائے کربلا کے چہروں کا جلوس نکالنے آئے. ایسے لگ رہا ہے جیسے بی بی زینب ہمیں دیکھ رہی، ایسے لگ رہا ہے جیسے سید سجاد ہمیں دیکھ رہے ہیں. عزیزوں، بزرگوں، یہ جلوس سید سجاد کی پیروی کا جلوس ہے. یہ جلوس سیدہ زینب کی حسرت کا جلوس ہے. اور اگر برداشت کر سکو تو یہ جلوس حسرت سکینہ کا جلوس ہے. اس لیے کہ بی بی کی خواہش تھی، پھوپھی اماں ہم کب جائیں گے بابا کی نگری میں، ہم کب جائیں گے. عزیزوں، جب سر ملے تو ساری بیویوں کے زخم تازہ ہو گئے. قاسم کا سر آیا، ام فروہ کی چیخیں نکل گئیں. اکبر کا سر آیا، لیلا کی چیخیں نکل گئیں. حسین ابن علی کا سر آیا، زینب پیٹنے لگی. ایک ایک سر آتا ہے، بیویوں میں ماتم بڑھتا ہے. سر آئے، بی بی زینب نے کہا بیٹا یزید سے کہیے ایک حجرہ خالی کرا. یہ پہلا امام بارگاہ ہے تاریخ شام میں جو بی بی زینب نے بنوایا. بی بی زینب نے بتا دیا اپنی بلڈنگ نہ بھی ہو تو امام حسین کا ذکر رکنا نہیں چاہیے. بی بی زینب نے کوئی خواہش نہیں کی. بچے بھوکے رہے تھے، خود بھی بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو چکے تھے. لباس مانگا جا سکتا تھا، علی کی بیٹی نے لباس نہیں مانگا، کھانا نہیں مانگا، پانی نہیں مانگا، سکون نہیں مانگا. مانگا تو ماتم حسین، مانگی تو عزاداری حسین، مانگی تو مجلس حسین. کیونکہ اس ذکر حسین کے پیچھے ایک دکھیاری ماں کی دعائیں ہیں اور ایک دکھیاری بہن کی تمنائیں ہیں. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں چوک در چوک قافلوں کے قافلے. آج میلکن پارک میں ٹورنٹو کی تاریخ میں حسین غریب کے اس جلوس میں شرکت کر رہے ہیں. حالانکہ یہاں ایمرجنسی نافذ ہے. میں حیران ہوں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اس ایمرجنسی میں برف سے آئس سے پھسلتے ہوئے آ رہے ہیں، مگر ان کو یقین ہے کہ اگر آج برف پہ پھسلتے ہوئے بھی حسین غریب کے جلوس میں آئے تو ان کی ماں پل صراط سے پھسلنے سے بچا دے گی. اجرکم علی اللہ. میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، ماں بہنوں، یہ جلوس جو ابھی چند لمحوں میں برآمد ہونے جا رہا ہے، یہ اسیران کربلا کی تأسی کا جلوس ہے. یہ جلوس جب شام سے چلا تو اس کا روٹ یہ تھا. بی بی زینب نے کہا بیٹا سجاد، سب سے پہلے ہم تمہاری بہن کی قبر پہ جائیں گے، اس لیے کہ جب تک زندہ تھی، جب پرندے شام کے وقت اڑ کے ہمارے زندان سے اپنے گھونسلوں کی طرف جاتے
تو تمہاری بہن مجھ سے پوچھتی تھی پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ میں کہتی تھی بیٹی یہ اپنے گھروں میں جا رہے ہیں۔ تو تمہاری بہن پوچھتی تھی پھوپھی اماں کبھی ہم بھی اپنے گھر جائیں گے؟ میں کہتی تھی جائیں گے ضرور مگر تم نہ رہو گی۔ اجرکم علی الزہرا۔ اس فروزن ویدر میں آپ دیکھیں عزاداران حسین کی چیخیں بلند، اللہ اکبر، کیا حرارت ہے حسین کی دل مومن کہ جسے کوئی ویدر ٹھنڈا نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ بی بی آئی اور آ کر بی بی اپنی بھتیجی کی قبر پہ گر گئی۔ جب گر گئی تو ایک منظر عجیب دیکھا، چھوٹی چھوٹی بچیاں شام کی قبر سکینہ پہ کھڑی تھی۔ بی بی زینب کا دل بھر آیا۔ بی بی کہتی ہے شام کی بچیوں اب ہم جا رہے ہیں اپنے وطن، ہم میں سے نہ معلوم کون آ سکے کون نہ آ سکے، ایک احسان مجھ پہ کر دینا، میری بھتیجی پیاسی مر گئی ہے، ہر روز ایک جام پانی کا بھر لینا، میری بھتیجی کی قبر پہ ڈال دینا۔ پہلی مرتبہ جب میں زیارت میں گیا تھا زمانہ طالب علمی میں نے چھوٹی چھوٹی بچیوں کو دیکھا۔ میں نے ان بچیوں سے پوچھا کہ یہ پانی تم کیوں ڈال رہی ہو؟ مجھ سے کہنے لگی شیخ ہمیں سیدہ زینب کی وصیت تھی جسے نسلاً بعد نسلیں ہم نے برقرار رکھا۔ یہ لٹا ہوا قافلہ چلنے لگا، جب مدینہ سے چلے تھے 57 یا 53 محمل تھے، آج سید سجاد نے کل 3 محمل مانگے۔ کربلا سے قید ہوئے تھے 84 بیویاں تھیں، آج واپس جا رہی تھی کل 12 بیویاں رہ گئی۔ کربلا سے آئے 64 بچے تھے، آج سید سجاد کے ساتھ 5 بچے رہ گئے۔ یہ چھوٹا سا قافلہ لے کر عابد بیمار نجف آئے۔ سیدہ زینب نے کہا پہلے ہم اپنے بابا کی زری پہ جائیں، بابا کو پرسہ دینا ہے بیٹے کا۔ جب ہم آئے تھے تو مجبور تھے، ہمیں کسی نے نجف جانے نہیں دیا، اب ہم نجف جائیں گے۔ نجف گئے باقاعدہ اور وہاں پرسہ دیا، وہاں سے کربلا آئے۔ کربلا کے راستے میں قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا کہ ایک کاشتکار اپنے مزرعے کو پانی لگا رہا تھا۔ اس نے ایک عجب دکھ بھرا بیان کیا، اس نے کہا اے میرے مولا آپ کا بیٹا شام سے کب آئے گا، میں آپ کی تعزیت پیش کروں، اب تو آپ کا چہلم بھی آ گیا۔ جناب زینب نے جب یہ سنا اپنے بھتیجے سے کہا بھتیجے اس کاشتکار سے کہنا یہ بہن ایک مرتبہ پھر کرے۔ کیا حسرت تھی بی بی زینب کی، کیا حسرت تھی بی بی زینب کی۔ بی بی زینب نے اپنے بھائی کا تذکرہ سننے کے لیے اس کاشتکار سے بین دوبارہ کرایا۔ عجب نہیں، آج جب آپ نوحہ پڑھیں گے نا ہو سکتا ہے بی بی زینب کہے بیٹا سجاد اپنے باپ کے عزاداروں سے کہے یہ مصرع ایک مرتبہ پھر پڑھے، یہ مصیبت میرے بھائیا کی۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں ہمارے نوحہ خان بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، ہمارے مرثیہ پڑھنے والے تکرار کرتے ہیں۔ بی بی زینب کی یہ خواہش تھی ہر لمحہ ان کے بھائی کا ذکر ہوتا رہے۔ یہ لٹا ہوا قافلہ جب کربلا پہنچا اور دور سے جناب زینب کو کچی قبر حسین کی نظر آئی۔ کیسے میں جملہ پڑھوں، دور نزدیک سے ماشاءاللہ
میرے بھائی بہنیں بزرگ بچے بچیاں آئے ہیں، ذرا جملے کی قدر کرنا. جب حسین غریب کی قبر دیکھی تو بی بی زینب سے ضبط نہ ہوا، اپنے بھتیجے کا شانہ پکڑ کے کہا اے میرے لال، کانا اخل حسین طویل القامت، میرا بھائی حسین بڑا دراز قامت تھا، لماذا سویتا قبرہ صغیرہ، آپ نے میرے بھائی کی قبر چھوٹی سی بنائی. سید سجاد کی ہچکی بند گئی. مولا عرض کرتے ہیں بوبی اماں آپ کے بھائی کی لاش کیونکہ پامال ہو گئی تھی، جتنی لاش ملی تھی اتنے ہی قبر بنائی. جزاک اللہ، اجرکم علی اللہ. اللہ ان آنسوؤں کو قبول کرے، اللہ اس عزاداری کو قبول کرے. جو پانی آنے جلوس ہے اللہ ان والنٹیئرز کو سلامت رکھے. دور نزدیک سے آنے والوں، آج آپ نے اپنے آرام کی قربانی کی دی ہے، آج آپ نے ویدر کا خیال نہیں کیا. میں یوں کہوں گا آج آپ نے موسم کا، حالات کا، ویدر کا خیال نہ کرتے ہوئے حسین غریب کی بہن کی سنت میں، حسین غریب کے بیٹے کی سنت میں آج چل کے عزاداری کی ہے. میرا ایمان کہتا ہے بروز محشر مادر حسین ویدر کا خیال نہ رکھتے ہوئے اللہ سے کہے گی جنہوں نے دنیا میں اپنے بدن کا خیال نہ رکھا، بار الہ انہیں میرے حسین کے ساتھ داخل بہشت فرما. اللہ اکبر. آخری جملے التماس دعا. ابھی ہم راؤنڈ لگائیں گے یہیں پر. آج ہم باہر نہیں جا سکتے ویدر کی خرابی کی وجہ سے. پولیس نے ہم سے ریکویسٹ کی ہے، ہم شکر گزار ہیں ٹورنٹو پولیس کے بھی، ہم شکر گزار ہیں اپنے ان بھائیوں کے بھی جن کا ہمارے مذہب سے تعلق نہیں ہے مگر وہ نیاز حسین لائے ہیں، وہ سبیل غازی لائے ہیں. ہم نان مسلمز کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے آ کر شرکت کی ہے، ہر سال شرکت کرتے ہیں. عزیزوں یہ اجر ضائع نہیں جائے گا. ہمارے ایک مذہب کے بہت بڑے عالم تھے اور وہ ہندوستان میں ایران سے تبلیغ کی غرض سے آئے تھے اور وہ ہمیشہ ایک ہندو کی دکان سے 2 کپ چائے امام حسین علیہ السلام کی نیاز کے لیتے تھے. جہاں مسلمان کام کرنے والا تھا، ایک روز علامہ نے کہا کہ اس وقت میرے پاس پیسے نہیں، میں آپ کو سوئم کے دن پیسے دوں گا. اتفاق یہ ہوا جب سوئم کو پیسے دینے گئے تو وہ ہندو مر چکا تھا. اس کے بیٹے کو پیسے دینے لگے تو علامہ کا ہاتھ پکڑ کے اس کے بیٹے نے کہا پیسے نہیں لینے. کل رات کو باپ خواب میں آئے تھے اور کہتے تھے مجھے حسین کی ماں نے بخشوا دیا ہے. اللہ نے عظمت حسین، حسین کی ماں نے تو مذہب بھی نہ پوچھا، حسین کی ماں نے فرقہ بھی نہ پوچھا. اے حسین کے جلوس میں آنے والوں، حسین کی ماں کبھی تمہیں جہنم میں نہیں چلنے دے گی. اس لیے آخری جملے سنیے، التماس دعا. 3 دن مسلسل ماتم ہوتا رہا. 40 کو پہنچے جلوس لے کر اور اب جب قافلہ چلنے لگا ساری بیویاں محملوں میں بیٹھ گئی. سید زینب کیا دیکھیں کہ ایک بیوی ام رباب ہے کہ جو محمل میں نہیں بیٹھی. بیوی نے آ کر کہا بھابی کیا آپ مدینہ نہیں چلے گی؟ بی بی زینب کی آواز پر اصغر کی ماں کی چیخ نکل گئی. کہتی ہے رسول زادی اگر آپ محسوس نہ کریں تو جتنی بیویاں مدینہ جا رہی ہے ان کا کوئی نہ کوئی قریبی رشتہ دار مدینہ میں موجود ہے. میرے سادات سے 3 ہی رشتے تھے. میرا وارث کربلا میں ہے، میرا بیٹا یہاں سو گیا، بیٹی میری شام رہ گئی. میں مدینہ جا کے کیا کروں گی؟ مجھے اپنے بھائی کی قبر کی مجاور بنا دے. جب بھی کوئی عزادار آئے گا، زائر آئے گا، میں ٹھنڈا پانی پلاؤں گی اور کہوں گی اے زائر حسین تو ٹھنڈا پانی
پانی پی، میرا تو چوٹیوں والا پیاسا چلا گیا، ماتم حسین۔ بلا میں آئی ہے جہلم کرنے بھائی کا زینب، جہلم کرنے بھائی کا زینب، کربلا میں آئی ہے ہو کے رہا زندان سے زینب، ہو کے رہا زندان سے زینب، کربلا میں آئی زینب، کربلا میں آئی ہے جس دم وہ تیرا سر کاٹ چکے، جس دم وہ تیرا سر باز نہ آئے پھر بھی ستمگر، باز نہ آئے پھر بھی ستمگر، خیموں میں آگ لگائی ہے جہلم کرنے بھائی کا زینب، جہلم کرنے بھائی کا زینب، کربلا میں آئی ہے ہو کے رہا زندان سے زینب، ہو کے رہا زندان سے زینب، کربلا میں آئی ہے یاد پدر میں پال سکینہ، یاد سکینہ، ارے مر گئے نازوں کی پال سکینہ، مر گئے نازوں کی پال سکینہ، قید میں جان گوائی ہے آئی میں چہلم کرنے ہوں بھائی، آئی میں چہلم کرنے ہوں بھائی، لاش تیرا دفنانے ہوں آئی، لاش تیرا دفنانے ہوں آئی، ساتھ کفن بھی لائی ہے چہر پائے چوٹ لگ جائے گی، چوٹ لگے سے ارے کاٹ چکے جراثت باز نہ آئے پھر بھی ستمگر، باز نہ آئے پھر بھی ستمگر، خیموں میں آگ لگائی ہے
अरे ایک یسرب کی تھی شہزادی اس کا سقا تھا باز غازی مشق لے کر گیا سوئے دریا اور قبضے میں کر لی حال قید ستم کا سنانے قافلہ کربلا کو چلا ہے اس کے بابا کا چہرم بنانے اتنا کہہ دو ہماری طرف سے
اکبر یہ روکے، یہ امانت ہے پردیسیوں کی، کر رہی ہوں تمہارے حوالے، مجھ سے ایک بار بس اتنا کہہ دو، اپنا وعدہ نبھاؤ گی تم، شام کی اور کوئی روز قبر عمار صاحب، عمار جعفری، نہیں ایک اعلان کرنا ہے، چلو بسم اللہ۔ یا حسین یا حسین یا حسین، شام آئے شام، شام آئے شام، شام آئے شام، شام آئے شام، بازار ہے قطر ہے سر ہے، بازار ہے قطر ہے زینب سر ہے، بازار ہے قطر ہے زینب کا کلا سر ہے، ہر ذات پہ شکرانہ، ہر ذات پہ شکرانہ زینب کے لبوں پر ہے، بازار ہے قطر ہے زینب کا کلا سر ہے، بازار ہے قطر ہے زینب کا کلا سر ہے، ایک گری آئے خونی کی جاتی ہی نہیں لالی، سجاد کی آنکھوں کو دیکھا ہی نہیں خالی، یا خون ہے آنکھوں میں، یا خون ہے آنکھوں میں، یا شام کا منظر ہے، بازار ہے پتھر ہے زینب کا کھلا سر ہے، بازار ہے پتھر ہے کھلا سر ہے، لٹکا در کوفہ پہ دیکھا ہے کوئی لاشا، کیوں جوب سے میں مل گی زینب نے ہے سر مارا، کیوں اے باغ لہو سے کیوں زینب کی جبی تر ہے، بازار ہے پتھر ہے زینب
Center. Those calendars are available at Jules for minimum amount of Hadiya, or if you don't have Hadiya at this time, you can come to Babul Islamic Center later and have Hadiya at Babul Islamic Center. The second announcement is about Iran-Iraq Ziyarat Draw, which is again organized by Babul Islamic Center. With only $100 donation from each Mu'min or Mu'mina, the program has excellent opportunity for the first 200 Mu'min and Mu'minat to participate by donating only $100 to Babul Islamic Center and get a golden chance to receive a reward of ziyarat to either Iran or Iraq with airfare and 1-week hotel stay included. Your donations will help 2 lovers of Arabic to perform the ziyarat, and the remaining amount will go to Babul Islamic Center. You can contact Babul Islamic Center by email info@banihashim.org or info@banihashim.org. The program is open to all Mu'min and Mu'minat with the permission and support of Maulana Raza Jan Kazmi, son of Maulana Jan Ali Shah Kazmi, and the program is organized by the management of Babul Islamic Center, located at 966 Pantera Drive, Mississauga. The flyers are being distributed in the Julus for this program, and the draw date will be announced via email as soon as the donation is received from the 200 Mu'min or Mu'mina. Please contact any of the members of management of Babul Islamic Center regarding this program. Thank you. کربلا میں قیامت کا ایک شور ہے قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے قافلہ کے لیے
रास्ता